حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھنے سے پہلے 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، مالدار آدمی تھے آپ، تاجر بندے تھے آپ، سیانے بیانے تاجر آدمی تھے آپ، 40,000 دینار تھے آپ کے پاس. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کر لی، حضور نے مال مانگا تو میں نے 40,000 حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی. پھر بھی میرا کوئی دکان چلتی تھی تو ہجرت کی رات تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے والد نبینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ابوبکر سارا مال ہی نہ لے جائے. یہ تو پکا عاشق ہے، نرالا ہی عاشق ہے. حضور نے کہا مال لے کے آؤ، انہیں تو سارے ہی لے جانا میں. تو اس وقت آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ جو ٹویا ہے جہاں پہ ہم نے رقم چھپا کے رکھی ہوتی ہے، ابو قحافہ یعنی کہ ان کے جو والد صاحب ہیں، ابو قحافہ اگر پوچھیں نا کہ کیا ابو بکر سارا مال لے گیا، تو اس ٹوئے میں نا پتھر ڈال دینا، اوپر چادر ڈال دینا اور ہاتھ لگوا دینا کہ اب مال چھوڑ کے گیا وہ. یعنی محبوبہ سارا مال ہی تیرے قدموں پہ نچھاور ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی نچھاور ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نچھاور ہے. دلیل کی حاجت. ایک اور میں آپ کو بخاری شریف سے ایک عرض کر دیتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے. یہ جب میں مضمون بنا رہا تھا تو بچے کہہ رہے تھے اے واقعہ تو تسی پچھلے جمعے بھی بیان کیتا سی تے ہر واری کوئی واقعہ تسی بیان کرنا ہے. میں کہنا یہ سرکار دی گلاں نے، اینو جدوں بھی سنو گے نا نواں ہی سرور آئے گا. حضور 1400 یا 1500 غالباً صحابہ کو لے کر مکہ شریف گئے عمرہ کی نیت سے. مقام حدیبیہ پر ان کو روک لیا گیا. قریش مکہ نے بڑی سخت اور صبر آزما شرائط لکھی، جس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کٹھن مرحلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی تھے، ان کا بھی غصے سے جسم کانپ رہا تھا. اب دیکھیں نا، اگر شیخ کہے، ہمارے پیر صاحب کہیں، کوئی بزرگ کہیں چلو بھی احرام پاؤ تو عمرے تو چلیے، اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ لگے فلائٹ تھوڑی کینسل ہوگی. کتنا صبر آزما مسئلہ. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، نہ اب خارج کر سکتے ہیں، نہ آپ دینی معاملات دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں. ایک قسم کی آپ کی زندگی رک جاتی ہے. آپ کو پتہ لگے جی ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، یا 24 گھنٹے کے بعد ہے یا 2 گھنٹوں کے بعد ہے. لیکن امید تو ہوتی ہے نا کہ فلائٹ کبھی جائیں گے، کبھی سونے کا روزہ دیکھیں گے. لیکن جن 1400 صحابہ کو حضور نے احرام باندھا ہو اور کفار مکہ کہیں کہ ہم نے آپ عمرہ کرنے نہیں دینا، اس کا مطلب ہے کہ اس سال عمرہ کر ہی نہیں رہے. احرام باندھا ہو اور احرام غلطی سے کھل جائے یا کھول دیا جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے. دم واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا کہ چلو بھی احرام باندھو، ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے. کفار مکہ نے روک لیا. جب حضور نے دیکھا کہ حکمت عملی یہی ہے کہ اب آج اس سال ہم واپس چلتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ احرام کھول دو. کوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے. حضور فرمانے لگے مقام حدیبیہ، ابھی مکہ شریف میں انٹر نہیں ہوئے، داخل نہیں ہوئے، مقام حدیبیہ پر حضور فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دو. سارے صحابہ پریشان ہیں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، اٹھ کر کے انہوں نے اپنا احرام کھول دیا. ایک صحابی فرمانے لگے آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ کو بڑی جلدی ہے احرام کھولنے کی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دلیل نہیں مانگی، کوئی حکمت پیش نہیں کی. ذرا جملے سنیے گا، حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے جملے سنیے گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ہم نے احرام باندھا تھا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا. حضور کے کہنے پہ ہم نے احرام باندھا تھا، حضور کے کہنے پہ کھول دیا. اس میں دلیل و حجت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے کہا کہ احرام کھول دو تو ہم نے کھول دیا. سونیا جی میں چلائیں گا سی چل پواں گے، سونیا جی میں چلائیں گا، جی میں رکھیں گا سی رہ پواں گے، جی میں چلائیں گا چل پواں گے. ہم دلیل مانگنے والے نہیں، ہم تو ماننے والے ہیں. ماننے کا مزاج پیدا کریں. بخاری شریف ہے، مقام حدیبیہ کا ہی مقام ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ صبر آزما شرائط لکھی جا رہی تھی نا، تو میں حضور کے کاشانہ اقدس میں، حضور کے خیمے میں داخل ہوا. میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بالکل اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور ہمارا دین سچا ہے.
تو ذرا جلال سے بھرے جملے سنیے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر ہم ان کفار بے ایمانوں سے دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ حکم کریں، ہماری تلواریں ننگی ہیں. تو ذرا جملے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمانے لگے او عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ ان قریب ہماری مدد کرے گا. 4 باتیں کی. او عمر تجھے تیری ماں روئے. دوسری بات میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تیسری بات اللہ ہماری مدد کرے گا اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم اس سال یا عمرہ کریں گے؟ حضور فرمانے لگے کہا تھا، پر یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ ابھی وہ اندر غصہ تھا، میں جلالی آدمی تھا، طبیعت کا میں جلال کرتا تھا، تو ابھی وہ اندر سے نا میں ٹھنڈا نہیں ہو پایا، تو میں وہاں سے نکلا تو سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں. یہی بات، یہی لفظ میں نے دہرائے کہ یار ابو بکر، کیا ہمارا رب وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارے رسول سچے نہیں ہیں؟ تو ہم ان کفار بے ایمانوں سے دب کے صلح کیوں کریں؟ قربان جائیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہی لفظ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے، وہی لفظ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمائے. ایک لفظ میں بھی ہیر پھیر نہیں، انداز بھی وہی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے او تجھے تیری ماں روئے. ہمارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمارے نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور عنقریب ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا، تو کیوں دل چھوٹا کرتا ہے؟ تو پھر آپ فرمانے لگے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے وہی جملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، کہا تھا پر یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. یعنی اتنی مناسبت ہونے لگی، اتنی مشابت ہونے لگی